بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً بالکل ٹھیک اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر، اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنا مضمون اردو۔ آپ اردو جماعت اول میں پہلے سبق کا آج تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلا سبق ہمارا کون سا ہے؟ حمد۔ اور آج ہم نے حمد کا یہ صفحہ جو آپ کو ایسا دکھائی دے رہا ہے، اس کا تیسرا حصہ پڑھنا ہے۔ تیسرے حصے میں پڑھائے جانے والے جو حاصلات تعلم ہوں گے وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ پہلا حاصل تعلم ہے اردو میں سادہ جملے، مصرے، شعر، لطیفے، پہیلیاں اور واقعات سنا سکیں۔ گنتی، حروف، الفاظ، جملوں، اشیاء، نام اور ذات کے حوالے سے سوالات کے جوابات دے سکیں۔ آہنگ اور لے سے سادہ مصرے، اشعار اور نظمیں سن کر لطف اٹھا سکیں۔ اور آخری حاصل تعلم ہوگا آج کا، متن یا تصویر سے متعلق تفہیمی سوالات کے جوابات لکھ سکیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے اس سبق کی پڑھائی کے بعد آپ سب اس قابل ہو جائیں گے کہ ان حاصلات تعلم کو اچھی طرح سے ان کی تفہیم کر سکیں۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، یعنی ایسی نظم۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، ہر انسان اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، لیکن جب ہم حمد کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا آغاز کیا تو پہلی سورت جو ہے ہمارے پاس وہ بھی اسی طرح سے ہے، الحمدللہ رب العالمین، جو شروع کس سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سب طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب ہے اس تمام مخلوق کا، تمام مخلوقات کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف قرآن پاک کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح ہم بھی اپنی کتاب، درسی کتاب کا پہلا سبق حمد رکھتے ہیں، یعنی ہم اپنے کتاب کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کے سبق کے آغاز سے پہلے کل پڑھائے جانے والی کچھ چیزوں کی ہم دہرائی کر لیتے ہیں۔ آپ کو ایک تصویر آپ کی اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہوگی، کیا آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ جی بالکل صحیح۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو کون کون سی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں؟ صحیح، آپ کو اس میں درخت دکھائی دے رہے ہیں، برف دکھائی دے رہی ہے، یہاں پہ ایک گھر بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس تصویر میں ہمیں پتہ چلا کہ سردیوں کے موسم کی تصویر ہے۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں آج کل کیسا موسم ہے اور آپ کو یہ موسم کیسا لگتا ہے؟ جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، یہاں آج کل سردیاں ہیں اور مجھے سردیوں کا موسم بہت پسند ہے۔ تو آپ اپنی معلمہ کو بتائیے کہ آپ کے یہاں کون سا موسم ہے اور آپ کو موسم کیسا لگتا ہے۔ اس کے بعد آپ مجھے ذرا بتائیے، ایک سادہ جملے میں آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بتائیں۔ کس طرح سے آپ کریں گے اللہ تعالیٰ کی تعریف؟ جیسے مجھ سے آپ پوچھیں تو میں کہوں گی کہ میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اس نے مجھے ہاتھ پاؤں دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، کھانے کے لیے اتنا مزیدار کھانا دیا، والدین دیے، دنیا دی، دنیا میں مزہ کرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے اتنی اچھی اچھی جگہیں بنائیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے مجھے بتانا ہے کسی حمد کا کوئی ایک شعر، کوئی ایسی حمد جو آپ نے سنی ہو ٹیلی ویژن پر، اپنے کمپیوٹر پہ، اسکول میں، اور اس کا کوئی شعر آپ کو بہت اچھا لگا۔ میں آپ کو اپنی پسندیدہ حمد کا ایک شعر سنائے دیتی ہوں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ آپ میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور ان دونوں سوالات کے جوابات اپنی معلمہ کو دیجیے۔ جی تو پیارے بچوں، آپ سب نے اپنی اپنی پسندیدہ حمد کا ایک ایک شعر سنایا، شاباش۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو حمد سننا اور سنانا کتنا اچھا لگتا ہے۔ ہم آج جو حمد پڑھنے جا رہے ہیں اس میں حمد کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے پڑھائے جانے والے کچھ خاص الفاظ دیکھیے۔ اس نظم میں آپ لفظ پڑھیں گے چاند، اس کے بعد آپ کا ایک اور لفظ ہے سورج۔ یقیناً یہ دونوں الفاظ آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ ایک نیا لفظ ہے میوے۔ اسی حمد میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں رزق، اور ہم پڑھیں گے چین۔ چین کے ساتھ ہمارا اگلا لفظ دیا گیا ہے دین۔ تو یہ وہ تمام خاص الفاظ ہیں جو آپ اس حمد میں وقتاً فوقتاً پڑھیں گے۔ اس حمد کو پڑھتے ہیں آہنگ اور لے کے ساتھ۔
चांद और सूरज किसने बनाए? चांद और सूरज किसने बनाए? फल और मेवे किसने उगाए? फल और मेवे किसने उगाए? या रब तूने, या रब तूने। इसमें आपने नया लफ्ज देखा, मेवे। आपको पता है मेवे किसे कहते हैं? क्या मतलब है इस लफ्ज का? जी, मेवे कहते हैं फलों को। और रब कौन होता है? पालने वाला। लफ्ज रब का मतलब है पालने वाला। और यहाँ पे हम पालने वाले से क्या मुराद लेंगे? अल्लाह ताला। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारा पालने वाला अल्लाह ताला है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला का हम पे ख़ास करम है, ये उसका एहसान है कि उसने हमें हमारे जायके के लिए, हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए तरह तरह के फलों से हमें नवाजा, तरह तरह की नेमतों से नवाजा। ऐसा भी तो हो सकता था कि अल्लाह ताला इस दुनिया में एक ही तरह की चीज़ें हमारे लिए भेजते, तो शायद हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने का इतना मज़ा ना आता। तो ये अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें हर तरह के फलों को खाने का, उनका जायका महसूस करने की हिस्स दी और हमें उनसे फ़ायदा उठाने की नेमत से नवाजा। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए, इस दुनिया में अपने कामों को सरअंजाम देने के लिए, आराम करने के लिए दिन और रात बनाए, सूरज बनाया, चांद सितारे बनाए, तरह तरह के फूल उगाए, फल लगाए। ये तमाम क्या है? ये तमाम अल्लाह ताला की नेमतें हैं। और अल्लाह ताला वो रब है, वो पालने वाला है, जो हमें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है। और ये उसके प्यार की एक निशानी है, अलामत है कि हम इस तरह की नेमतों से, बेशुमार नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हैं। आपकी किताब में अगले मिसरे कुछ इस तरह से हैं, रिस्क हमें ये किसने दिया? रिस्क हमें ये किसने दिया? हम पे करम ये किसने किया? या रब तूने, या रब तूने। यहां पे आपने पढ़ा रिस्क। लफ्ज रिस्क का क्या मानी है? जी, रिस्क कहते हैं नेमतों को, नेमतें। और करम, करम क्या होता है? मेहरबानी या रहम। ये अल्लाह ताला का खास करम है कि उसने हमें तरह तरह की नेमतों से नवाजा, हमें हर तरह का रिस्क दिया, हमें खाने के लिए फल दिए, पीने के लिए दूध दिया, गोश्त दिया, अंडों की नेमत से नवाजा, हर तरह के अनाज से नवाजा। तो ये क्या है? ये तमाम नेमतें हैं जिनको हम रिस्क का नाम देते हैं। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी। अल्लाह ताला का ये हम पर ख़ास एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, हमें ये तौफीक दी, हमें इतनी हिम्मत दी कि हम उससे दुआ मांगें, हम उसके दीन पे चलें। हमें कुरान पाक का तोहफ़ा दिया, हमें एक सच्ची किताब दी कि जिस पर अमल करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन अंदाज में गुजार सकें। और अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिदायत और तौफीक दी कि हम उससे मदद मांगें, उससे दुआएं मांगें। हमारी जो ज़रूरियात, जो हाजात पूरी नहीं होती, वो हम किसी और से ना मांगे बल्कि अपने अल्लाह से मांगे, और वो हमें अता करता है। प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है आपको यहाँ तक इस नज़्म की समझ आ गई होगी, लेकिन मज़ीद आगे जाने से पहले मेरी वीडियो को यहीं पे रोकिए और अपनी मौलमा के साथ मिलकर ये जो हमने अभी तक जितने मिसरे पढ़े हैं उनकी जमात में लय और आहंग से बुलंद ख़्वानी कीजिए। जी तो प्यारे बच्चों, यकीनन आपने बारी बारी बुलंद ख़्वानी कर ली होगी और आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि किस तरह से आपने नज़्म को और नसर को अलहदा अलहदा अंदाज में पढ़ना है। हमने जो पढ़ा, अब हम इसी से मुतल्लिका कुछ मश्क कर लेते हैं। मश्क के लिए आपकी किताब के सफ़ा नंबर 49 पर सवाल नंबर 2 मौजूद है। आपने इसमें से सिर्फ उन सवालात को करना है जो आज हमने मुतल्लिका सबक में पढ़े। जैसे आपने पढ़ा रिस्क किसे कहते हैं, और आपने पढ़ा हम में अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों का जिक्र हुआ है। आपने इन दोनों सवालात के जवाबात अपनी मुअल्लिमा को देने, लेकिन जवाब देने से पहले किस बात का ख्याल रखना है कि आपने अपनी बारी का इंतजार करना है और हाथ उठाकर, पहले हाथ उठाकर इजाजत लेनी है, और जिस बच्चे का नाम मुअल्लिमा पुकारेंगी सिर्फ वही बच्चा जवाब दे। आप मेरी वीडियो को यहीं पे रोकिए और पहले उसको कर लीजिए। जी तो प्यारे बच्चों, आपने अच्छी तरह से इन सवालात के जवाबात दे दिए होंगे और मुझे उम्मीद है
کہ آپ کو اس کی تفہیم ہوگی، آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اساتذہ کرام یہاں پر ایک سرگرمی ترتیب دی گئی ہے، یہ بھی کتاب میں موجود ہے، اور یہ آپ کی مشق کا سوال نمبر 1 ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ طلبہ کو 2 کی جوڑیوں میں تقسیم کریں، اور ان کو ایک طالب علم یا ایک طالبہ جو ہے وہ دوسرے کو یہ ایک بند جو ہے یا 2 اشعار جو ہیں یہ سنائیں، اور اسی طرح سے وہ باری باری ایک دوسرے کو سنائیں۔ جیسے اے زمین آسمان کے مالک، ساری دنیا جہان کے مالک، اے زمین آسمان کے مالک، ساری دنیا جہان کے مالک، تیرے قبضے میں سب خدائی ہے، تیرے ہی واسطے بڑائی ہے۔ طلبہ کو یہ اشعار سناتے ہوئے جب وہ ایک دوسرے کو سنائیں تو اساتذہ کرام اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ آہنگ اور لے سے پڑھیں۔ میری ویڈیو کو روکیے اور اس سرگرمی کو سر انجام دیجیے۔ جی تو پیارے بچوں، یہ وہ اشعار تھے جو آپ کی کتاب میں آپ کی موجودہ حمد کا حصہ نہیں تھے بلکہ اضافی طور پہ شامل کیے گئے تھے۔ تو ان کی مشق کر کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ یقیناً بہت اچھا لگ رہا ہوگا۔ آج کے سبق سے متعلقہ آپ کا جو گھر کا کام ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کی کتاب کے سوال نمبر 7 میں لکھا گیا سوالات کے جوابات لکھیں، جس میں سب سے پہلا سوال ہے جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب میں آپ کو دیے دیتی ہوں۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اپنا جواب لکھتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھیے کہ آپ نے صرف الفاظ میں نہیں بلکہ مکمل جملے میں جواب لکھنا ہے۔ اس کام کو آپ نے گھر میں مکمل کرنا ہے، اور آپ نے سوال نمبر 12 بھی کرنا ہے، جو ہے والدین کے ساتھ مل کر اپنی پسندیدہ حمد سنیں۔ آپ ہم کہیں سے بھی سن سکتے ہیں، آپ ٹیلی ویژن سے سن سکتے ہیں، ریڈیو سے سن سکتے ہیں، موبائل سے سن سکتے ہیں، یا کمپیوٹر سے سن سکتے ہیں، اور اس کا کوئی ایک شعر آپ نے اپنی کاپی پر تحریر کرنا ہے۔ تو یہ تو ہوا آپ کا گھر کا کام۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی گئی ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کو اس تصویر میں پہلا سوال جو ہے کہ آپ کو اس تصویر میں اللہ کی کون کون سی نعمتیں دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ تصویر موجود ہے، اس میں بہت سی نعمتیں ہیں، جیسے میں کہوں مجھے دکھائی دے رہے ہیں درخت، پہاڑ، یہ پتھر ہے، یہاں پہ پانی ہے جس کے اوپر یہ پل بنا ہوا ہے۔ تو آپ اس طرح کی بے شمار جو نعمتیں ہیں ان کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے سب کے نہیں بلکہ دی گئی جگہ پر یہاں پر صرف 3 نعمتوں کے نام لکھنے ہیں۔ دوسرا سوال ہے آپ کے لیے، آپ ان میں سے کس نعمت سے سب سے زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے آپ درختوں سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، پہاڑ سے، پانی سے، یا جس نعمت سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا نام لکھنا ہے، اور کیسے اٹھاتے ہیں وہ بھی لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی پسند کا سب سے دلچسپ کام یہ ہے کہ آپ نے اس تصویر میں رنگ بھی بھرنے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق جو یہیں پہ ختم ہوا، اپنے اختتام کو پہنچا۔ اساتذہ کرام مزید ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور آپ کی سہولت کے لیے ہم نے ان تمام چیزوں کو جو مٹیریل دیا گیا ہے نیچے دیے گئے لنک میں بھی موجود ہے، آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔